بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 انگلش، سبجیکٹ ہے انگلش اور ٹاپک ہے ہمارا پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ۔ تو اس کے ہم نے سوالات کیے ہیں۔ آج ہمیں پیج نمبر 54 پر آپ دیکھیں تو وہاں ہے ایک اور ورک ہے یہ جس کو لینگویج ورک کہتے ہیں۔ تو آپ یہ نکالیے 54 پیج نمبر۔ لینگویج ورک میں پہلا پارٹ ہے یوز دا فالوئنگ ورڈس فریزز اینڈ ایکسپریشنز ان یور سینٹینسز۔ نیچے دیے ہوئے الفاظوں اور فریزوں کو اپنے الفاظ میں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو فریزل ورڈس ہیں، تو یہ اس نے اسی لیسن سے نکالے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے، جو ہم نے یہ پوئم پڑھی ہے۔ پہلا ہے ڈیز گون بائی۔ ڈیز گون بائی یعنی ہم کہیں گے اس کا اردو معنی دن گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ ان دا ڈیز گون بائی ہم نے استعمال کیا ہے ہی یوزڈ ٹو بی کوائٹ رچ۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک امیر آدمی بن گیا۔ دوسرا ہے فرے۔ فرے مینز لڑائی جھگڑا۔ Alexander's army was ready for the fray۔ Alexander's army was ready for the fray۔ جو سکندر اعظم کی آرمی تھی وہ لڑائی کے لیے تیار تھی۔ اسی طرح ہے تیسرا to hold at bay۔ خلیج پر رکھنا یا سمندر کے راستے پر رکھنا۔ hold at bay your enemies۔ اس کا استعمال ہے hold at bay your enemies یعنی اپنے دشمنوں کو سمندر کے راستے پر رکھنا۔ بیٹل پرائڈ۔ بیٹل پرائڈ یعنی طاقت کا غرور۔ اس کو اردو کا معنی ہم لیں گے بیٹل پرائڈ یعنی طاقت کو، یا جس کو اپنی طاقت پر غرور ہو، چاہے وہ فوج ہو یا چاہے وہ اپنے کوئی بھی آدمی ہو۔ ہیوملٹی از فار بیٹر دین بیٹر پرائڈ۔ انسانیت کیا ہے؟ بیٹل پرائڈ سے بہت اچھی ہے، یعنی طاقت پر غرور سے بہتر ہے انسانیت۔ فاٹ دا مور۔ فاٹ دا مور۔ فاٹ دا مور مانے زیادہ لڑی، زیادہ لڑائی۔ He fought the more when he was asked to stop۔ He fought the more when he asked to stop یعنی اس نے زیادہ لڑائی کی، زیادہ اس نے لڑا، تو جب اس کو رکنے کے لیے کہا اس نے زیادہ ہی لڑائی کی، زیادہ ہی لڑا۔ اسی طرح ہے چھٹا ہے گیلنٹ پارٹ۔ گیلنٹ پارٹ زیادہ حصہ۔ گیلنٹ پارٹ زیادہ حصہ نبھانا کسی کام میں۔ The elephant played his gallant part to save his master during the battle۔ The elephant played his gallant part۔ اس ہاتھی نے زیادہ حصہ نبھایا یعنی اس نے بہت اچھا کام کیا to save his master during the battle۔ لڑائی کے دوران اپنے ماسٹر کو، اپنے آقا کو بچایا۔ مائٹی ٹرنک۔ مائٹی ٹرنک یعنی طاقتور تنا، یعنی جس کو ہم گوڈ کہتے ہیں، نیچے جو ہوتا ہے ایک درخت کو، یعنی طاقتور تنا۔ دا ایلیفینٹ ٹوک دا بلیڈنگ پورس اپ ود ہز مائٹی ٹرنک۔ دا ایلیفینٹ ٹوک دا بلیڈنگ پورس ود ہز مائٹی ٹرنک۔ ایلیفینٹ نے اپنے اس زخمی اور اپنے زخمی اس آقا کو، مالک کو اپنے مائٹی ٹرنک پر اٹھایا، یعنی اپنے اس طاقتور تنا جو ہوتا ہے اس کا، تو اس پر اٹھایا، گردن پر، جو اس ٹرنک جیسی ہے تو اسی پر اٹھا کے بچایا۔ تو یہ تھے یہ فریزل ورب۔ اب دوسرا پارٹ ہے اس کا، آپ کتاب پر دیکھیں۔ Look at the following sentences۔ Hina has made good progress in learning English۔ آگے بریکٹ میں ہے n یعنی noun۔ دوسرا ہے we progressed slowly up the steep mountain slope۔
وی ہے ورب، یعنی کیا کہتا ہے ان سینٹینسز دا ورڈ پروگریس از یوزڈ ایز اے ناؤن. پہلے سینٹینس میں جو پروگریس یہ ناؤن استعمال ہوا ہے، وائل ان سینٹینس بی دا سیم ورڈ از یوزڈ ایز اے ورب. دوسرے میں پروگریسڈ جو ہم نے دیکھا یہ ورب استعمال ہوا ہے. کہتا ہے اب ناؤ یوز دا فالوئنگ ورڈس ایز ناؤن اینڈ ورب ان یور سینٹینسز. اب نیچے یہ 4-5 ورڈ ہیں، ان کو ناؤن اور ورب میں استعمال کرنا ہے. ریکارڈ، پریزنٹ، آبجیکٹ، کنٹیسٹ، پروڈیوس. یہ آپ خود گھر میں کریں کہ ایک ریکارڈ کا استعمال کرنا ہے ایز ناؤن اور دوسرا ریکارڈ کا استعمال کرنا ہے ایز ورب. اسی طرح آپ ٹرائی کیجئے، آپ اپنے گھر میں رہیے اور کام کے ساتھ لگے رہیے. تو آج اتنا ہی، باقی وسلام.